سمینہ میڈم کی آنکھوں میں آئی نمی ان کے ایک ایک الفاظ کی سچائی کی گواہی تھی۔ شیرو، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اتنے دکھ سہنے کے بعد آپ کو اپنوں کا پیار ملا ہے۔ میں بھلا کیوں چاہوں گا کہ آپ کسی کو چھوڑیں؟ سمینہ میڈم، مجھے ہر خوشی تم سے ہی ملی ہے، ورنہ میں تو اکیلی ہو گئی تھی۔ تب کون تھا میرے پاس اگر تم نہ ہوتے تو میں یہ سب مجھے کبھی نصیب نہ ہوتا۔ اگر کبھی مجھے کسی ایک کو چننا پڑا تو میں خوشی سے تمہیں ہی چنوں گی۔ شیرو، میں ایسا وقت نہیں آنے دوں گا۔ ہر کسی کی اپنی اہمیت ہوتی ہے زندگی میں، جیسے ماں باپ، بہن بھائی اور دوست، رشتہ دار۔ زندگی میں ہر رنگ ہونا ضروری ہے۔ آپ نے اتنے سال تنہائی میں گزار دیے، میں انہیں واپس تو نہیں کر سکتا، لیکن اتنا چاہتا ہوں کہ آپ کی آنے والی زندگی میں ایک بھی دکھ نہ ہو۔ سمینہ میڈم، ایک بات پوچھوں؟ تمہیں میرے کسی رشتہ دار یا کسی دوست وغیرہ سے کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا؟ شیرو، نہیں، مجھے بھلا کیوں اعتراض ہوگا؟ ویسے بھی آپ کے تمام رشتہ داروں کو تو میں جانتا ہوں اور وہ بھی مجھے جانتے ہیں۔ تم ایسا کیوں پوچھ رہی ہو؟ سمینہ میڈم، اسی لیے کہ میں نہیں چاہتی کہ کسی کی وجہ سے تم مجھ سے دور ہو جاؤ۔ شیرو، میں ایسا کبھی نہیں کروں گا اور نہ ہی مجھے کسی سے کوئی اعتراض ہے۔ ابھی ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ باہر کے دروازے پر بیل بجنے لگی۔ سمینہ میڈم، لگتا ہے روزینہ آ گئی۔ جلدی ہی مجھے کہیں گھمانے کے لیے لے چلو۔ بڑے دن ہو گئے، مجھے ٹائم نہیں دے رہے ہو تم۔ سمینہ میڈم اپنی شکایت کرتے ہوئے دروازہ کھولنے چلی گئیں۔ دروازے پر روزینہ ہی تھی۔ روزینہ کے آنے کے بعد میں کتاب لے کر بیٹھ گیا۔ روزینہ نے تھوڑی بہت نارمل باتیں کی اور پھر سمینہ میڈم ہم دونوں کو ہی پڑھانے لگی۔ گھڑی میں ابھی 6 بجنے میں تھوڑا وقت تھا کہ باہر گاڑی کی آواز آئی اور بیل بجی۔ روزینہ نے جا کر دروازہ کھولا اور اس کے ساتھ ہی روبینہ خان اپنی وردی میں سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے وہ رکی، لیکن میں نے اس سے نظریں نہیں ملائیں۔ سمینہ میڈم، ارے روبینہ، تم آؤ بیٹھو۔ روبینہ خان، کیسی ہو؟ سمینہ ادھر سے گزر رہی تھی، سوچا تم سے ملتی چلوں۔ آج تو شیرو بھی آیا ہوا ہے یہاں۔ کیسے ہو شیرو؟ شیرو، ٹھیک ہوں۔ اچھا میم، اب میں چلتا ہوں، مجھے معید کے گھر بھی جانا ہے۔ سمینہ میڈم، ارے رکو تو، ابھی تو 6 بھی نہیں بجے، اتنی جلدی کیا ہے؟ شیرو، میم، وہ شمائلہ باجی اور آنٹی کو تھوڑا کام تھا، میرا جانا ضروری ہے۔ اچھا، آپ اپنی سہیلی سے باتیں کرو، میں چلتا ہوں۔ اتنا کہہ کر میں جلدی سے وہاں سے نکل گیا۔ روبینہ خان شیرو سے بات کرنا چاہ رہی تھی، مگر آج بھی شیرو اس کو نظر انداز کرتا ہوا چلا گیا۔ وہیں سمینہ کو بھی دکھ ہوا کہ شیرو روبینہ کے آنے سے اچانک جلدی میں نکل گیا۔ روبینہ کے اوپر وہ کتنا غصہ ہے، یہ وہ محسوس کر پا رہی تھی۔ وہ کسی بھی قیمت پر شیرو کو کھونا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اس نے شیرو سے روبینہ کا نام لیے بنا پوچھا بھی، مگر اس نے تب ایسی کوئی بات نہیں کی۔
لیکن روبینہ کے آنے پر اس طرح اس کا چلے جانا صاف صاف ظاہر کر رہا تھا کہ وہ روبینہ کو پسند نہیں کرتا۔ ثمینہ من ہی من میں سوچنے لگی کہ وہ روبینہ کو منع کر دے تاکہ شیرو کہیں اس کی وجہ سے یہاں آنا بند نہ کر دے۔ روزینہ بھی شیرو کے جاتے ہی چلی گئی۔ ثمینہ: روبینہ تو میری بیسٹ فرینڈ ہے، اگر میں تمہیں کچھ کہوں تو غصہ تو نہیں کرے گی؟ روبینہ خان: یہ کیا بات کر رہی ہے تو؟ تیری کسی بات پر غصہ میں کر سکتی ہوں بھلا؟ بول، کیا کہنا ہے تجھے؟ ثمینہ: تو نے دیکھا نا کیسے وہ تیرے آتے ہی چلا گیا؟ مجھے لگتا ہے وہ تجھ سے کچھ زیادہ ہی ناراض ہے۔ تو اسے کسی بھی طرح کر کے راضی کر لے یا… روبینہ خان: بول، میں سن رہی ہوں۔ ثمینہ: تو اس وقت نہ آیا کر جب اس کا ٹائم ہوتا ہے یہاں آنے کا۔ روبینہ: کہو۔ ثمینہ کی یہ بات سن کر بڑا دکھ ہوا۔ اس کے لیے ثمینہ ہی تو سب کچھ تھی۔ عرصے بعد اسے کوئی اپنا ملا تھا ثمینہ کے روپ میں، اور وہی اسے یہاں نہ آنے کو کہہ رہی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ ثمینہ کی مجبوری بھی سمجھ رہی تھی کہ وہ شیرو سے کتنا پیار کرتی ہے اور وہ شیرو کو ناراض کرنے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتی۔ روبینہ تو خود شیرو سے معافی مانگ کر بات ختم کرنا چاہ رہی تھی، لیکن وہ تھا کہ روبینہ سے بات کرنے کو بھی تیار نہیں تھا۔ روبینہ خان: میں سمجھ سکتی ہوں تو ایسا کیوں کہہ رہی ہے۔ ثمینہ: میرا یقین کر، میں روز یہی سوچ کر آتی ہوں کہ میں آج شیرو سے معافی مانگ کر بات کو ختم کروں گی، پر تیرے سامنے ہی دیکھ، وہ مجھ سے بات کرنے کو بھی تیار نہیں۔ ثمینہ: تو نے خود ہی مجھے منع کیا تھا نا کہ میں شیرو سے بات نہ کروں۔ اب تو ہی بتا میں کیا کروں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر سے اکیلی رہ جاؤں۔ اسے کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتی میری بہن، مجھے سمجھنے کی کوشش کر۔ میں تجھے بھی چھوڑنا نہیں چاہتی اور نہ اسے چھوڑ سکتی ہوں۔ اب تو ہی بتا میں کیا کروں۔ روبینہ خان: تو فکر مت کر ثمینہ، اب میں ہی کچھ کرتی ہوں۔ میں تجھے دکھی نہیں ہونے دوں گی۔ میں تب تک تجھے اپنی شکل نہیں دکھاؤں گی جب تک شیرو کو منا نہ لوں۔ اتنا کہہ کر روبینہ خان گھر سے باہر نکل گئی۔ ثمینہ نے اسے روکنے کی کوشش کی پر وہ نہیں رکی۔ دونوں سہیلیوں کو اس بات سے دکھ تو بہت ہوا تھا، لیکن روبینہ خان اپنے جذبات چھپا کر وہی سپاٹ چہرہ لیے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی، جبکہ ثمینہ اپنی بیسٹ فرینڈ کو جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ ثمینہ میم کے گھر سے نکل کر میں سیدھا موہت کے گھر گیا۔ میں جیسے ہی اندر گیا تو آنٹی بے حد خوبصورت لباس میں میک اپ کے ساتھ تیار ہوئی، بالکل جوان لڑکیوں سے سجی ہوئی، اسٹائلش ہیئر اسٹائل میں، آنکھوں میں کاجل کی لمبی دھار لگائے، پھولوں سے سجی، بالکل کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھیں۔ میں انہیں دیکھتا ہی رہ گیا۔ آنٹی شکر ہے تم آ گئے، مگر یہ کیا؟ تم ان کپڑوں میں جاؤ گے؟ اپنے کمرے میں جاؤ، جا کر صحیح سے کپڑے پہن لو۔ شیرو: لیکن بات کیا ہے؟ آنٹی موہت نے نہیں بتایا تمہیں شمائلہ کی سہیلی کے یہاں فنکشن ہے؟ تیرے انکل تو دیر سے آئیں گے اور موہت بھی کہیں جا رہا ہے، تو تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہے۔ اب جلدی کرو۔ شمائلہ بھی تیار ہو رہی تھی۔ زیادہ دیر مت لگانا۔ شیرو: لیکن مجھے… آنٹی فکر مت کرو، ساری رات نہیں رکنا ہے، 10 بجے سے پہلے آ جائیں گے۔ اب جلدی کرو۔ آنٹی کی بات مانتے ہوئے میں اوپر اپنے کمرے میں چلا گیا۔
مجھے کپڑے یہاں ویسے ہی پڑے ہوئے تھے جو آنٹی نے مجھے خرید کر دیے تھے۔ میں نے ایک اچھا سا سوٹ پہن لیا اور نیچے آیا تو آنٹی کے ساتھ ساتھ شمائلہ باجی بھی تیار بیٹھی تھیں۔ شمائلہ باجی کو دیکھ کر میری آنکھیں ان پر جم گئیں۔ وہ جب گاؤں آئی تھیں تب بھی اتنی خوبصورت نہیں لگ رہی تھیں، مگر آج تو جیسے وہ بھی بجلیاں گرا رہی تھیں۔ رنگت اور صورت تو پہلے ہی آنٹی جیسی تھی، اوپر سے آج وہ جس طرح سے سج دھج کر تیار ہوئی تھیں وہ کسی کو بھی اپنا دیوانہ بنانے کے لیے کافی تھیں۔ زبردست جسم کی مالک اور 5 فٹ 6 انچ کا قد، بڑی بڑی آنکھیں جو کاجل لگانے سے اور بھی بڑی لگ رہی تھیں، کالے ریشمی بال جو کھلے چھوڑے ہوئے تھے، گلے میں صرف سونے کی چین، دودھ سا گورا رنگ، پنک سوٹ میں وہ خود بھی گلابو ہی لگ رہی تھیں۔ میں انہیں ٹک ٹکی باندھے دیکھی جا رہا تھا۔ میرے چہرے کے آگے ہاتھ کر کے انہوں نے چٹکی بجائی اور مجھے واپس ہوش میں لائیں۔ شمائلہ باجی، اوئے ایسے کیا دیکھ رہا ہے؟ پہلے کبھی لڑکی نہیں دیکھی؟ کیا لگتا ہے تیرے لیے کوئی لڑکی دیکھنی پڑے گی؟ شیرو، آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ شمائلہ باجی، اچھا ٹھیک ہے، جلدی چل، مجھے لیٹ نہیں ہونا۔ ویسے تو بھی کچھ کم نہیں لگ رہا۔ آنٹی لاکھوں میں ایک ہے شیرو، نظر نہ لگے اسے کسی کی۔ اتنا کہہ کر آنٹی نے اپنی آنکھ سے کاجل لے کر میرے کان کے پیچھے لگا دیا۔ شیرو، ویسے آج کم تو آپ بھی نہیں لگ رہی۔ اگر انکل یہاں ہوتے تو پکا گھائل ہو جاتے۔ شمائلہ باجی، ہا ہا ہا، بالکل صحیح کہا موم، آج آپ کمال کی لگ رہی ہو۔ آنٹی شرماتے ہوئے، تو بھی شروع ہو گئی، اس کے ساتھ چلو، اب دیر نہیں ہو رہی۔ آنٹی کے اتنا کہتے ہی شمائلہ باجی جلدی سے اپنا چھوٹا سا پرس ہاتھ میں لٹکائے آگے بڑھی اور آنٹی نے آنکھوں سے ہی مجھے اشارہ کیا اور مسکراتے ہوئے آگے چل پڑیں۔ میں ان کو دیکھتا ہوا ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ باہر گاڑی تیار کھڑی تھی اور ساتھ ہی ڈرائیور۔ میں آگے والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ آنٹی شمائلہ باجی کے ساتھ پیچھے بیٹھ گئیں۔ یار تو فکر مت کر، میری آج ہی بات ہوئی ہے ہائی کمانڈ میں، کچھ لوگ مخالفت کر رہے ہیں تیری، لیکن تو بالکل پریشان نہ ہو، تجھے وزارت ضرور ملے گی۔ مجھے یقین دلایا گیا ہے کہ تو وفاق میں ضرور شامل ہوگا، بس ایک شخص کو ابھی راستے سے ہٹانا پڑے گا جو اچھل رہا ہے زیادہ۔ سکندر خان اپنے دوست عمران فرحت کے ساتھ بیٹھا جام ٹکرا رہا تھا۔ عمران فرحت، نام بتا کمینے کا، کون ہے وہ جسے اپنی زندگی سے پیار نہیں؟ خون کی ندیاں بہا دوں گا میں۔ 10 سال لگ گئے مجھے یہاں تک آتے آتے، اگر کسی نے ٹانگ اڑائی تو پورے خاندان کا نام مٹا دوں گا۔ سکندر خان، کنٹرول کر بھائی، 10 سال سے تو نے اتنا بھی نہیں سیکھا کہ سیاست میں دشمنی سے نہیں، دوستی سے مارا جاتا ہے۔ اگر یہی سب گند کرنا ہے تو پھر سیاست میں آنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس میں تو پہلے ہی ماسٹر ہے۔ عمران فرحت، اگر میرے کو وزارت نہیں ملی تو پھر دکھا دوں گا سب کو کہ میں نے پیچھا چھوڑ کر سفید چولا ڈالا ہے، بھولا نہیں ہوں۔ کچھ تو نام بتا، کمینہ ہے کون؟ سکندر راشد قریشی، وہ بھی کرسی کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، اور مجھے پتہ چلا ہے جو تھوڑے دن پہلے پولیس نے چھاپا مار کر تیرے آدمی پکڑے ہیں، ان کا معاملہ ہائی کمانڈ میں وہی اٹھا رہا ہے۔ عمران فرحت، اس کی
اس کا مطلب وہ جاپا بھی اسی نے مروایا ہوگا۔ کمینے کی ایسی لوں گا کہ دوبارہ سیاست کرنے کا نام نہیں لے گا۔ کمینہ جیسے ہاتھ جوڑ کر بھائی کہہ کر ملتا ہے اور میرا ہی گیم بجانے میں لگا ہے۔ آج ہی اس کا نمبر لگاتا ہوں۔ سکندر خان میری سنے گا یا اپنی ہی کرے گا؟ تجھے یہاں تک پہنچانے کے لیے تجھ سے زیادہ میں نے پیسہ اور طاقت لگائی ہے، جانتا ہے نا؟ تجھے وزارت بھی میں ہی لے کر دوں گا، مگر تو وہی کر جو میں کہتا ہوں۔ اس کو ابھی پتہ نہیں کہ MNA ہے تو، مگر تیرے پیچھے میں ہوں۔ آتا تو میرے پاس ہی ہے، وہ بھی چندے کے لیے۔ اس نے جو کھیل کھیلا ہے اسی سے اس کو مات دیں گے۔ تو بس اتنا کرنا کہ اب کوئی گند نہیں کرنا، اور جو بھی کوئی ناجائز کام ہے فی الحال صبر روک دو اور سب کے ثبوت مٹا دو۔ کیا نام بتایا تھا تو نے اس پولیس والی کا؟ عمران فرحت۔ روبینہ خان نام ہے۔ کوئی کمینی نہ رشوت لیتی ہے نہ ڈرتی ہے۔ اگر کرسی لینے کی بات نہ ہوتی تو کمینی کو کب کا راستے سے ہٹا دیا ہوتا۔ سکندر خان تو بھی دماغ سے پیدل ہی رہے گا۔ ہمیشہ اسے راستے سے ہٹانے کی بجائے اب اسے انعام دینے کی باری ہے دوست، وہی اب ہمارا کام کرے گی۔ عمران فرحت، تیرا دماغ تو سیٹ ہے، میں بتا رہا ہوں نا۔ کمینی نہ ڈرتی ہے نہ رشوت لیتی ہے، اور تو کہہ رہا ہے وہ ہمارا کام کرے گی۔ سکندر خان، میرا دماغ بالکل سیٹ ہے، وہ ہمارا کام کرے گی اور اس کو انعام بھی ہم دیں گے۔ تو یہ بتا، جو آدمی پکڑے گئے ہیں وہ تیرے کتنے وفادار ہیں اپنے؟ عمران فرحت، وہ میرے خاص ہیں، سب کے سب، کوئی اپنی زبان نہیں کھولے گا۔ سکندر خان، ان کو بولو کہ منہ کھولیں اور پولیس کو سب بتا دیں جو بھی وہ جاننا چاہتی ہے۔ عمران فرحت، تیرا دماغ ٹھیک ہے یا کمینے تو بھی میرے خلاف جانے کی سوچ رہا ہے؟ اگر ایسا سوچا بھی تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ سکندر خان، میری پوری بات تو سن لے پہلے۔ اپنے آدمیوں سے کہہ کہ وہ پولیس والے کو بتا دیں اور تیرے نام کی بجائے راشد کا نام بتا دیں، لیکن اس سے پہلے کچھ اور لوگ پکڑوا دیں گے۔ گھر، گودام، دفتر میں سے کچھ منشیات اور ہتھیاروں کے ساتھ ان سب کو اریسٹ کرے گی وہی ایماندار روبینہ خان۔ ہمارے ہی لوگ پہنچا دیں گے۔ سب لوگ نام راشد کا لیں گے اور کچھ ثبوت اس کے گھر سے برآمد ہم کروا دیں گے۔ باقی اپنی طرف سے جو میں کروں گا۔ اس کے بعد راشد کے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچے گا سوائے جیل میں جانے کے۔ جب وہ پولیس کی گرفت میں آ گیا تو تیرا راستہ اپنے آپ کلیئر ہو جائے گا اور پھر تو وزیر بن جائے گا۔ اب آئی بات سمجھ؟ عمران فرحت، تو کمینے واقعے میں بڑا تگڑا ہے، اتنی دور تک سوچ لیتا ہے، اس لیے میں تیرے پر بھروسہ کرتا ہوں۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے، ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔